بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پریز کلاس سینٹنس۔ تو ہم اس پر بحث کریں گے کہ پریز کلاس اور سینٹنس میں کیا فرق ہے، پریز کیسے کہتے ہیں، کلاس کیسے کہتے ہیں اور سینٹنس، اور ان تینوں میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ہم آج بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں پریز کی طرف۔ پریز a group of words without subject and finite verb۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں فاعل اور فائنائٹ ورب نہ ہو۔ فائنائٹ ورب وہ ہوتا ہے جس کا جملے میں اپنا ایک فاعل موجود ہوتا ہے، اسے فائنائٹ ورب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہی گوز، یہ فائنائٹ ورب اس طرح ہے، ہی کو ہم جمع فاعل لگائیں تو پھر گوز جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا بلکہ گو استعمال ہوگا، یعنی وہ فعل جو فاعل کے ساتھ اس کا پوزیشن جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اسے فائنائٹ ورب کہتے ہیں۔ تو الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں فاعل اور فائنائٹ ورب نہ ہو، انگریزی میں اس کی مفہوم اور تشریح یہ ہے۔ دوسری بات، اٹ میکس سینس بٹ ناٹ اے کمپلیٹ ون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لیکن مکمل مطلب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے لکھا ہے الفاظ کا وہ مجموعہ جو پورا مفہوم ادا نہ کر سکے، مرکب ناقص پریز کہلاتا ہے۔ مرکب ناقص پریز کہلاتا ہے، یعنی مطلب ادا کرے، مطلب اس سے لیا جاتا ہے لیکن مکمل مفہوم اس سے ادا نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فقرے کو لیں تو فقرے سے ہم پورا مفہوم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہی وزٹڈ می ان دا ونٹر لاسٹ ایئر، یہ مکمل جملہ ہے لیکن اس میں ادھر ہم نے لکھا ہے ان دا ونٹر، تو یہ ان دا ونٹر یہ جو ہے یہ پریز ہے۔ اگر اس سے ان دا ونٹر، اس سے ہم لاسٹ ایئر ہی وزٹڈ می یہ ہم ہٹائے تو اس سے ہم پھر مکمل مفہوم نہیں لے سکتے۔ دوسری مثال، آئی میٹ مائی فرینڈ ایٹ دا ہاسپٹل، تو اس سے ہم نے لائن لگائی ہے ادھر ایٹ دا ہاسپٹل، یہ پریز ہے۔ آئی میٹ مائی فرینڈ ایٹ دا ہاسپٹل، اگر ہم یہ ہٹائے آئی میٹ مائی فرینڈ تو ایٹ دا ہاسپٹل کا مفہوم جو ہے یہ پورا نہیں ہوگا، مفہوم ہے لیکن پورا مفہوم اس سے ادا نہیں ہو جاتا ہے۔ دا گرل وتھ بلیک ہیئر گیو می دس پن، یہ مکمل جملہ ہے لیکن اس میں یہ لائن جو لگا ہے وتھ بلیک ہیئر یہ پریز ہے۔ اگر ہم اس سے یہ فاعل اور یہ پریڈیکیٹ اس سے ہٹائے تو پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس لیے یہ وتھ بلیک ہیئر جو ہے یہ پریز ہے۔ اس کے کچھ اقسام ہیں۔ ایک ہے پریپوزیشنل پریز۔ پریپوزیشنل پریز اے گروپ آف ورڈز وتھ پریپوزیشن ایز ہیڈ۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس میں پریپوزیشن جو ہے اس کے گرد سارے الفاظ جو ہے وہ گھومتے ہیں۔ ایسے الفاظ میں پریپوزیشن جو ہے وہ اس کا کردار جو ہے وہ مین ہوتا ہے اور باقی الفاظ کا کردار جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نیئر دا روڈ، یہ بھی پریپوزیشنل فریزز ہے، یہ وتھ بلیک ہیئر، ایٹ دا ہاسپٹل، ان دا ونٹر، کیونکہ ان فریزوں میں یہ ایٹ اور ود یہ بھی پریپوزیشن ہے، لیکن ہم نے ادھر دوسرا مثال دیا ہے نیئر دا روڈ، ایٹ دا بیچ وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ایک ہے وربل پریز، یعنی وہ پریز ود ورب ایز ہیڈ جس میں سارا مفہوم جو ہے وہ ورب کے ارد گرد گھومتا ہو، یعنی اس میں ورب مرکز کردار ادا کرتا ہو۔ مثال کے طور پر ٹو فلائی ان اے پلین، ٹو سائن اے ڈاکومنٹ، یہاں فلائی ورب ہے، یہاں سائن جو ہے یہ بھی ورب ہے لیکن اس میں سبجیکٹ نہیں ہے، یعنی فاعل نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے، اس طرح اس میں پریڈیکیٹ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں مین کردار ان جملوں میں جو ہے یہ ورب ادا کرتا ہے، اس لیے یہ ہو گیا ورب پریز۔ ابھی آل دیز پریزز پریپوزیشنل اینڈ وربل، یعنی یہ پریپوزیشنل اینڈ وربل پریزز یہ جو ہے ڈونٹ ایکسپریس کمپلیٹ تھاٹ، یہ سینس
ادا کرتے ہیں, سینس دکھاتے ہیں, لیکن کمپلیٹ سینس اس سے نہیں لیا جا سکتا. اس لیے ایکسپریس کمپلیٹ پارٹ اینڈ ہیو نو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ پیئر, کیونکہ اس میں فاعل بھی نہیں ہے اور اس کا پریڈیکیٹ بھی نہیں ہے. تو وہ الفاظ جس کا فاعل نہ ہو اور پریڈیکیٹ نہ ہو, تو اس وقت جن الفاظ کے درمیان فعل ہو اس کے ساتھ جو باقی الفاظ لگے ہوتے ہیں, تو ان الفاظ اور ورب کو وربل فریز کہا جاتا ہے. اور وہ الفاظ جس میں پریپوزیشن مین کردار ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ بھی جو الفاظ آتے ہیں, تو ان الفاظ اور پریپوزیشن کو بطور مجموعی پریپوزیشن فریز کہلاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کلاس کی طرف. تو فریز کے بارے میں ہم نے بتایا کہ فریز الفاظ کا وہ مجموعہ جو مطلب دیتا ہو لیکن مکمل سینس نہیں دیتا ہو. اور کلاس کا مفہوم جو ہے یہ فریز سے تھوڑا سا مختلف ہے. تو اس کا مفہوم ہے اے گروپ آف ورڈس, الفاظ کا وہ مجموعہ وتھ سبجیکٹ اینڈ اے ورب, جس میں فاعل بھی ہو اور فعل بھی ہو. جبکہ فریز میں سبجیکٹ اور ورب دونوں نہیں ہوتے. اگر ورب ہو لیکن فاعل نہیں ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے دونوں پائے جاتے ہیں, سبجیکٹ بھی پایا جاتا ہے اور ورب بھی پایا جاتا ہے, تو ایسے جملوں کو کلاس کہتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک جملے میں فعل, فاعل, آبجیکٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کلاس جو ہے اٹ فارمز اے پارٹ آف اے سینٹینس, یعنی یہ جملے کا حصہ ہوتا ہے. یعنی جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا حصہ ہوتا ہے. یہاں ہم نے لکھا ہے الفاظ کا وہ مجموعہ جو فاعل, سبجیکٹ اور فعل, ورب پر مشتمل ہو اور کسی طویل جملے کا حصہ ہو, تو ایسے مجموعے کو مرکب تام کہتے ہیں. مرکب تام یعنی کلاس کہتے ہیں. اس کے برعکس جملہ جو ہے وہ اپنے آپ مکمل ہوتا ہے, وہ کسی دوسرے جملے کا حصہ نہیں ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر he knows when his brother will arrive. اگر ہم اس کو تھوڑی سے غور سے دیکھ لیں تو یہاں بھی فاعل ہے, یہاں بھی ورب ہے, اور his brother یہ بھی فاعل ہے اور یہ بھی ورب ہے. یعنی اس حصے میں بھی فاعل اور ورب ہے اور اس حصے میں بھی ہے. تو اس جملے کا ایک حصہ یہ ہوا اور ایک یہ ہوا. تو اس میں یہ جو ہے یہ بھی کلاس ہے اور یہ بھی کلاس ہے, لیکن یہ پرنسپل کلاس ہے اور یہ سبورڈینیٹ کلاس ہے. صرف یہی فرق ہے. یہ جو ہے ہی نوز یہ پرنسپل کلاس ہے اور یہ سبورڈینیٹ کلاس ہے. حالانکہ جو تعریف جو ہے دونوں کا ایک جیسا ہے. اس میں بھی فاعل اور ورب ہے اور اس حصے میں بھی ہے. جس حصے میں فاعل اور ورب ہو تو علیحدہ کلاس ہوگا. دوسرا جملہ جو ہے I think that you have made a mistake. I think فاعل ورب I think یہ پرنسپل کلاس ہوا. That you have made a mistake, you فاعل, have made فعل, mistake یہ آبجیکٹ ہوا. تو یہ اس جملے کا یہ حصہ ہوا. حالانکہ یہ اور یہ دونوں مکمل مفہوم دیتے ہیں اور دونوں میں فاعل اور فعل موجود ہیں. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت. when his brother will arrive and that you have made a mistake, یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں form part of the respective sentences and thus known as clauses. یہ when his brother will arrive that you have made a mistake, when his brother will arrive that you have made a mistake, یہ دونوں حصے یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہ اس جملے کا حصہ ہے, اس لیے یہ کلاسز ہے. اب ہم آتے ہیں سینٹنس کی طرف. تو پہلے ہم نے بتایا کہ فریز, کلاس, فریز الفاظ کا وہ مجموعہ which gives a sense but not a complete sense. Class gives a complete sense but it is only a part of a sentence. اب سینٹنس کی طرف آتے ہیں کہ سینٹنس کیا ہوتی ہے. A group of words which gives a complete sense. کلاس جو ہوتا ہے وہ سینٹنس کا حصہ ہوتا ہے, جبکہ سینٹنس by itself is not a part of
another sentence, but it gives a complete sense and stands as a complete unit. It has a subject and predicate. یہ جملے کی یہ پہچان ہے کہ اس میں ایک سبجیکٹ ہوگا اور ایک پریڈیکیٹ ہوگا. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں ہم ادھر بتاتے ہیں. پھر مثال کے طور پر he is reading a book, یہ مکمل جملہ ہے. he is reading a book, اس میں دوسرا حصہ نہیں ہے بلکہ it stands at a complete unit and gives a complete sense. he searched the room carefully. Sometimes a single word also acts as a complete sentence. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ جملے کا کام دیتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جملہ نہیں ہوتا ہے, اس میں سبجیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے, پریڈیکیٹ بھی نہیں ہوتا ہے, آبجیکٹ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ جملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسے امپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں. رن یعنی دوڑو, رن یہ بھی ایک جملہ ہے. کم یعنی آؤ, یہ بھی جملہ ہے. اسٹینڈ ایک لفظ ہے, یہ بھی ایک لفظ ہے. یہ بھی یہ سارے جو ہے یہ مکمل سینس دیتے ہیں اور ان کو ہم جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی آتے ہیں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ, یہ کیا ہوتے ہیں. تو سبجیکٹ جملے میں فاعل کا کام کرتے ہیں, یہ فاعل ہوتا ہے. پریڈیکیٹ جملے کا وہ حصہ جو فاعل کے کارکردگی کے بارے میں, پوزیشن کے بارے میں کچھ بتاتا ہو. جملے کی اس حصے کو انگریزی میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہی از ریڈنگ اے بک, لیکن پریڈیکیٹ جو ہے یہ فاعل کے بالکل, یعنی اس کا فاعل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ ہی یعنی فاعل کے بعد جو الفاظ آتے ہیں, خواہ وہ آگزیلری ورب ہو یا کوئی دوسرا ورب ہو, اس سے پریڈیکیٹ شروع ہوتا ہے. فاعل اس میں بالکل اکیلا ہی ہوتا ہے. ہی از ریڈنگ اے بک, تو یہاں سے ریڈنگ اے بک جو ہے یہ جملے کا پریڈیکیٹ ہے اور یہ ہے فاعل. شی میلکس دا کاؤ, یہ فاعل ہے, یہاں ورب ہے. تو ورب سے لے کر یہاں تک یہ آبجیکٹ ہے, ورب سے لے کر یہاں تک یہ اس جملے کا پریڈیکیٹ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پریز, کلاس اور سینٹینس میں کیا فرق ہے. کلاس جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے پہلے ہمیشہ کنجنکشن ہوتا ہے, پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ یہ کلاس جو ہے یہ اس کے بہت سے اقسام ہیں. یہاں ہم نے ایک مثال دیا ہے. ہی واز سرچنگ دا روم وین ہز فرینڈ رینگ ہم اپ. ہی واز سرچنگ دا روم, یہاں تک یہ جملے کا ایک حصہ ہوا. وین ہز, یہ وین جو ہے یہ کنجنکشن ہے, تو یہاں سے یہاں تک یہ کلاس ہے. یہ بھی کلاس ہے لیکن یہ پرنسپل کلاس ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی کنجنکشن نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ پرنسپل کلاس جملے میں وہ حصہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی کنجنکشن نہیں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی جملہ کنجنکشن سے شروع ہوتا ہے تو اسی جملے کا کلاس کہتے ہیں, وہ پرنسپل کلاس نہیں کہلائی جاتے. ہی واز سرچنگ دا روم وین ہز فرینڈ رینگ ہم اپ, تو وین سے یہاں تک یہ دوسرا کلاس ہے جبکہ یہ ہے پرنسپل کلاس کیونکہ اس سے پہلے کنجنکشن نہیں ہے.